امت کے لیے جمعہ ہے، لیکن ہم آج بھی اسی اتوار کی چھٹی کرتے ہیں۔ اب خود اندازہ کر لیں کہ ہم کس کے قیادت کر رہے ہیں، کس کی اتباع کر رہے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ اگر کسی سے ہو سکے، میرے ساتھیوں میں سے بھی ہو سکے، تو کسی کلپس کے ذریعے میری طرف سے ندائے حرم یا صدائے حرم کے نام سے جتنے مسلمان ملکوں میں مسلمان جج ہیں ان سے اپیل کریں کہ مہربانی کر کے وہ جب آتے ہیں اور وکلاء ان کو اسی طرح می لارڈ سے خطاب کرتے ہیں، اس کو چھوڑ کے السلام علیکم کا حکم السلام علیکم کا حکم جاری کریں، اور جج بھی وعلیکم السلام، اور ججز ان کو بھی یہی حکم بھی دیں کہ میرے آگے سر نہیں جھکانا ہے، سر تو صرف اللہ کے آگے جھکایا جاتا ہے۔ اگر یہ جج کر جائیں گے نا تو انشاءاللہ ان کی نجات کے لیے اتنا آسان کام ہے، ایک آرڈر ہی کرنا ہے اور کوئی مشکل بھی نہیں، اور اس میں کوئی مخالف بھی نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ 1973 کا آئین پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ 7 سال کے اندر اندر جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو آئین پر بھی عمل ہوگا، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا نبی بھی راضی ہوگا، اور ہم سے ایک درخواست کریں اس پر بھی آپ کو اللہ جزا دیں گے۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی ہمارا ایک رشتہ دار ہے جو یورپ میں رہتا ہے، بینک میں ملازمت کرتا ہے، جب آتا ہے تو ہمیں کچھ ہدیہ، کو پیسے، کچھ وہ کوئی آپ کے لیے کوئی حرام نہیں ہے، نوکری کے پیسے لینا تو جائز ہے نا، سود حرام ہے۔ کہتے جی کہ آپ بچپن میں مکے میں تھے؟ ہاں جی میں بچپن میں مکے میں تھا۔ میں عرب سیکیورٹی میں کام کرتا ہوں۔ میرا بھائی اگر آپ کے بند بوٹ ہیں تو آپ وضو کر کے پہنیں، اس کے بعد بھی اس پہ مسح کرتے رہیں، کیونکہ جب موزے پر مسح جائے یہ تو بوٹ ہیں باقاعدہ بند، ان پر بھی جائز ہے۔ کہتے جی کہ میرا پروسٹیٹ کا آپریشن ناکام ہو گیا، اس کی وجہ سے اب میرا پیشاب نہیں رکتا، بیگ لگا ہوا ہے، ایسی حالت میں طواف نماز، بالکل آپ طواف بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، مجبوری ہے۔ ویسے بھی تو ہر بندے کے مثانے کے اندر بلڈ پیشاب کا بھرا ہوا ہے، تو اگر یہ بھرا ہوا ہے تو کیا ہو گیا؟ کہتے تھے کہ اگر کسی نے نقلی دانت لگوائے ہیں تو مرنے کے وقت اس کے دانت نکالیں گے؟ نہیں، بالکل نہ نکالیں، خود بخود گل جائیں گے، فکر نہ کرو۔ جس بیوی سے خاوند ناراض ہو، عبادت جب جو فرض ہے وہ تو جائز ہے، لیکن بیوی سے اگر ناراض ہے تو بیوی کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ ہر حالت میں اپنے خاوند کو راضی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ حضور نے فرمایا وہ عورت جنت میں جائے گی جس کا خاوند اس پہ راضی ہے۔ بھئی یہ ہر ملک کی کرنسیاں ہیں، ان کے نظام ہیں، یہ معاملات حکومت کو لکھا کرو۔ کہتے ہیں میرے والدین نے ایک لڑکی کا نام لے کر مجھ سے کہا ہے کہ عمرے سے جب واپس آؤ گے تو ہم تمہارا نکاح وہیں کریں گے، تو میں بھی یہی دعا کر، ٹھیک ہے آپ استخارہ بھی کر لیں، زیادہ اگر آپ کو ہے، مطمئن ہے تو استخارے کی ضرورت ہی نہیں، درکار خیر حاجت استخارہ نہیں۔ بھئی پاکستان کے لیے تو ہم روز دعا کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے جو دین والے ہیں، اگر دین سے نفرت ہے تو اس کے لیے ہم دعا نہیں کرتے۔ بہرحال علماء دیوبند کا جو عقیدہ ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، اور یہی عقیدہ ابن رجب حنبلی کا بھی ہے۔
ائمہ حرمین جتنے علماء ہیں سب فقہ حنبلی پہ عمل کرتے ہیں. عمرے سے متعلق اردو کتابیں گلی گلی میں ملتی ہیں. یار میں کس کس کا نام تمہیں بتاؤں؟ ایک تھوڑی ہے سر، معلم الحجاج ہے، الناسک الی المناسک ہے، اور کئی ہیں. مکہ کو مدینے پر فضیلت ہے. جمہور کا مسئلہ یہی ہے. عمرے کرنے کے بعد عورت کو اپنے بال پیچھے لے جائے، جہاں بالوں کی حد ہو جائے وہاں ایک پور کے برابر سارے کانٹے تک سارے سرے کٹ جائیں. کہتے ہیں کہ جی حرم میں اکثر لوگ وضو نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، وضو نہیں کرتے. آپ اللہ عالم سو رہے ہوں، جا رہے ہوں، جاگنے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا نا. اور تم یہی ڈھونڈتے رہتے ہو اور اپنی باتیں وغیرہ کا تمہیں کوئی فکر نہیں. تم دیکھتے رہتے کون سو رہا ہے، کون بیٹھا ہے، کون کھڑا، تمہیں کیا ہے؟ نماز پڑھ کے جاتے ہیں، جوتا نہیں ملتا، کسی اور کا نہ پہنے. اپنے ساتھ رکھو جوتا، کیوں نہیں ملے گا؟ دیکھا نہیں سب نے اپنے تھیلے بنائے ہوئے لٹکایا ہوا ہے جوتا. لیکن ایک بات یاد رکھو، ایک میرے بھائی بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے، کہ وہ جو تھیلا ہے نا جوتوں والا، وہ اپنے آنکھوں کے سامنے یعنی سجدے والی جگہ پہ رکھ دیتے، تو پھر تو تم جوتے کو سجدہ کر رہے ہو نا. یہ حرام ہے. حضور نے بتلایا ہے کہ دائیں طرف رکھو، اگر دائیں بندہ کھڑا ہے پھر بائیں طرف رکھو. بائیں بھی بندے کھڑے ہیں، فرمایا ٹانگوں کے درمیان میں رکھو. یہ نہیں کہ آنکھوں کے آگے سجدہ کرو. ایک احرام کر عمرہ کرنے کے بعد دوبارہ عمرہ کریں تو کیا احرام دھونا ضروری ہے؟ آپ نے گندا کام کیا، وہ پلید ہو گیا. عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے مسئلے گھڑتے ہیں. اور یہ مسئلے پوچھنے والے وہ ہیں جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں. احرام دھو رہے ہیں ماشاءاللہ، تم اپنے آپ کو دھو، احرام دھل جائیں گے. استقبال اور استلام بالکل یہ دو عمل ہیں. آدمی ایسے حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو، یہ استقبال ہے. پھر ذرا ادھر ہو کے پھر کرے گا تو یہ استلام ہے. یعنی نیت کرے استقبال میں، اس کے بعد استلام. سعودی عرب میں عصر کی نماز اول وقت میں ہوتی ہے، تو علماء احناف کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر اللہ حرم لے جائے تو حرم کی نماز نہ چھوڑے، ان کے ساتھ پڑھے. کہتے ہیں کہ استغفار سے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. تو استغفار پڑھنے سے جادو کیوں نہیں ٹوٹتا؟ جادو کے لیے اللہ نے سورۃ البقرہ بتائی ہے. وہ آپ بتاتے ہیں ہر کام، وہ اس میں جو کام ہے وہ الگ ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کی میں کثرت کر سکوں، درود شریف زیادہ پڑھا کروں. اونٹ کا گوشت جو ہے وہ کھانا سب کے نزدیک حلال ہے. صرف امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر گوشت کا کھانا کھایا جائے تو بعد میں وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ وضو شرعی نہیں ہے، وہ وضو لغوی ہے، یعنی کلی کرے، چونکہ منہ کے اندر چکناہٹ پیدا ہو جائے. جانور پال سکتے ہیں، بالکل پال سکتے ہیں، کیوں نہیں پال سکتے؟ میرے بال کنگھی کرنے سے داڑھی کے ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کو کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دو، دفن کرنا ضروری نہیں. لیکن بہرحال معنی یہ ہے ایسی جگہ ہو کہ توہین نہ ہو. علاج کے طور پہ اگر ڈاکٹر شوہر کا منی عورت کے بچے دانی میں ڈالے تو کیا عورت پر غسل جنابت واجب ہے؟ چونکہ گویا کہ ایک جماع ہوا ہے. خاوند چونکہ نہیں کر سکتے تو اب ڈاکٹر اس کو سرنج کے ذریعے رحم میں پہنچا دیتے ہیں. لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ منی خاوند کی ہو، غیر کی ہوگی تو زنا بھی شمار ہوگا. کہتے ہیں کہ راہ سور میں کچھ لوگ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور کچھ لوگ نعرے حیدری لگا رہے، دونوں بدعت ہیں.
میرے کسی ساتھی کو طواف کے دوران بٹوا ملا ہے کہ اس میں رقم ہے، اگر اس کا ایڈریس ہو تو اس کو پہنچاؤ، اگر ایڈریس نہ ہو تو خیرات کر دو۔ قرض دار جو ہے وہ استغفار زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ اتر جائے گا۔ اللہ سے پیسے بھی مانگ، ہر چیز مانگ سکتے، صرف پیسے کیوں مانگتے ہو؟ فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا آخرت کی بھلائی مانگو۔ ویسے یاد رکھو یہ پیسے مانگنے سے نہیں ملتے، یہ بڑی بدبخت چیز ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ان کا ایک بڑا سیٹھ مرید تھا، اس نے اس زمانے میں ایک تھیلی اشرفیوں کی یعنی گنی سونے کی حضرت کو پیش کی۔ فرمایا بھائی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کے لیے ہے، یہ کوئی خیرات صدقات نہیں ہے، یہ آپ کی ذات کے لیے ہے، اور میں آپ ارے بھائی مجھے تو ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ مجھ سے لے لیں پھر کسی ضرورت والے کو یا مدرسے میں دے۔ فرمایا اللہ نے آپ کو بھی تو آنکھیں دی ہیں، پاؤں بھی دیے ہیں، وہاں جس کو چاہو جا کے دے دو، میں کو تمہارا نوکر ہوں کہ تیرے پیسے پہنچاتا پھروں۔ اگلے لوگ کتنی احتیاط، مجھے خود یاد ہے میرے والد سے پڑھا رہے تھے، ایک آدمی نے اس زمانے میں اللہ عالم، میرا اندازہ ہے کہ 10,000 ریال ہوں گے، اللہ عالم، اس نے پیش کیے اور میں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ زکوٰۃ کے پیسے۔ فرمایا میں تو خود ذمہ دار ہوں، میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، میں زکوٰۃ کیسے دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا حضرت آپ پھر کسی مستحقین کو تقسیم کر دیں۔ فرمایا میں تمہارا نوکر ہوں، اٹھا کے پھینکا ادھر جاؤ دبا ہو جاؤ، زکوٰۃ تم پر فرض ہے، خود تقسیم کرو، میں کیوں تمہارے لیے ڈھونڈتا پھروں؟ بہرحال حضرت نانوتوی جب نماز پڑھنے گئے تو وہ بندہ بڑا تیز تھا، سمجھدار تھا، اس نے آ کے وہ تھیلی تھی نا چھوٹی سی، حضرت کے جوتے کے اندر رکھ دی۔ نماز پڑھ کے سلام کے بعد خود جلدی جلدی بھاگ گیا۔ حضرت جب نماز سے وظائف سے فارغ ہوئے اور تشریف لائے تو سنت یہ ہے کہ جوتے کو ذرا ہلایا کرو، خدا نہ خواستہ کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی بچھو کیوں، پہلے تو مسجدوں کے بعد سب کچا ہوتا تھا نا، تو حضرت جب ہلایا تو وہ باہر آ پڑی، تو حضرت مسکرائے اور میں دیکھو بھائی جو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ اور آگے بھاگتا ہے، اور جو اس سے بھاگتے ہیں یہ پاؤں پڑتی ہے۔ خادم سے کہا یہ لے جاؤ مدرسے میں جمع کرو۔ میرے دوست مکہ یا حرم شریف سے وہیل چیئر لے لی، اپنے ساتھ مدینہ بھی لے گئے، واپسی پر بس والے نے کرسی لانے سے انکار کا، وہاں کرسی چھوڑ دی، بہرحال ایک وہیل چیئر لے کے رکھو حرم میں، تمہارے ذمہ ہے نا۔ مردوں کی طرف سے تو آپ عمرہ کر سکتے، زندہ کے لیے نہیں۔ ہم مدینے سے لوٹے، مستورات کی ایک خاتون تھی جو بتا رہی تھی، اسے پتہ نہیں کیا جو مسائل بتائے، کہا کہ زندہ مردہ کی طرف سے طواف نہ طواف ہو، تو وہ ٹھیک کہہ رہی تھی نا، زندہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ حضور کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ حضرت علی بھی ہر سال حضور کے نام پہ قربانی کرتے تھے۔ بہرحال آپ کے نام پہ ہدیہ کرنے کے لیے جو بھی کریں کر سکتے ہیں۔ طواف کے دوران میں پھنسی سے خون نکل آیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، بس اس جگہ کو دھو ڈالو، اگر خون بہہ گیا تھا وضو کر کے دوبارہ طواف کرو۔ والد کو ویل چیئر میں طواف کراتا ہوں، میں اپنی نیت بھی کروں، انشاءاللہ دونوں کا ہو جائے گا۔ اگر صورتحال ایسی ہو جائے کہ یا والدین کو چنو یا بیوی کو، تو کس کو چنیں؟ بیوی تو اور بھی مل جائے گی، والدین تو بازار میں نہیں بکتے۔ اللہ کے بندے والدین بھی خرید لو گے، بدل لو گے، والدین کی اطاعت کرو، بیوی کا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں ایک لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس کے والد نہیں مانتے، میری بیٹی استخارہ کرو۔ ایسے عشق، اندھے عشق جو ہے نا بعد میں ایسا برباد کرتے ہیں کہ پھر آدمی نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اس لیے استخارہ کرو، اگر وہ لڑکے میں خیر ہے اللہ خود تیرے لیے رستہ پیدا کر دیں گے، اور اگر شر ہے اللہ دفع کر دیں گے۔
کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک فرقہ ہے جماعت المسلمین، میں سب کو کہتا ہے کافر ہیں، صرف ہم مسلمان ہیں، اللہ ہدایت دے ان کو، بس میں نہیں جانتا ان کو۔ کہتے ہیں کہ دانے اگر ڈاکٹری دوائی سے ٹھیک نہیں ہوا، پتہ نہیں کیا ٹھیک نہیں ہوا۔ میری ایک بدعتی سے بول چال نہیں تھی، وہ فوت، اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ بدعتی تھا، کافر تو نہیں تھا، مشرک تو نہیں تھا، گناہگار تھا، اللہ مغفرت کرے۔ بوڑھی عورت نے طواف کیا، صفا مروہ کیا، سر کے بال کاٹ دیے، دم پڑ گئی، بوڑھی ہو یا جوان ہو۔ آپ کا ایک طالب ہے جو داڑھی منڈاتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ اگر صفا مروہ کے بعد سر منڈاتے ہوئے خوشبودار صابن استعمال نہ کریں، اگر سارے سر پہ لگاؤ گے دم پڑ جائے۔ غسل کر کے باتھ روم سے نکلا تو تولیہ باندھا ہوا تھا، کوئی حرج نہیں، تولیہ کے اوپر احرام باندھے وہ کوئی حرج نہیں۔ پاکستان سے عمرے کے لیے آئے، عمرہ ادا کیے بغیر کپڑے پہن لیے، 24 گھنٹے بھی گزر گئے، اب عمرہ بھی کرو اور ایک دم بھی دو۔ میرا دوست کا بیٹا، رشتہ دار کا بیٹا جو ہے بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم عمرے پہ آتے ہوئے اپنی بیوی کو مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں۔ خاوند ناراض ہو تو بیوی کو چاہیے کہ معافی مانگے۔ قیامت کے دن کیڑوں کا عذاب آئے گا، یہ ہم نے تو کسی حدیث میں نہیں پڑھا، بنو اسرائیل پہ آیا تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب کی کتاب میں پڑھا، لکھا ہے کہ مرحوم اور زندہ کا بھی طواف ہو سکتا، ٹھیک ہے، وہ بھی بڑے عالم تھے مولانا عبدالرؤف صاحب سکھر سے، تو ان کی تحقیق بھی اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں کے علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ اگر کوئی معذور ہے اس کے لیے کرو، ورنہ نہیں۔ میں کافی عرصے سے بیمار ہوں، ڈاکٹری دوائی لینے سے وقتی آرام آتا ہے، دوا چھوڑنے کے بعد پھر وہی کیفیت ہوتی ہے، روحانی علاج بھی کرایا ہے، کوئی فرق، اصل میں بھی شفا کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اب تم کسی چکر میں نہ پڑو، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا کرو، بس اپنا علاج خود کرو۔ میری والدہ کافی بیمار ہے، کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، چل بھی نہیں پاتی، ڈاکٹر کو بھی دکھا چکے ہیں، ٹیسٹ بھی کرا چکے ہیں، تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ اس کا زمزم بھی پلائیں اور اللہ سے دعا بھی مانگیں۔ بعض بیماریاں ہیں ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ رش کے آگے، نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سیٹے کی جگہ سے دور گزریں، بہرحال ویسے گزرنا منع ہے۔ حرم کے وضو کے خانوں میں جو لوشن لگا ہے ہاتھ دھونے کی نہ دھوئیں اگر عمرہ احرام ہے تو، ورنہ دھویا کرے۔ کینسر کے لیے جو میں نے دعا بتائی تھی بالکل سب مسلمانوں کو اجازت ہے، اس کے لیے ایک تو آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور ایک آج میں نے پڑھی تھی ایک بزرگ کی کہ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، یہ آیت بھی 1001 دفعہ پڑھے تو کینسر ختم ہو جائے۔ بھئی 1000 دفعہ تو بتایا کہ یہاں کے لوگ ہمبلی ہیں، بس کتنا دفعہ پوچھو گے؟ مسجد عائشہ سے بانے یا جیرانہ سے، حنفی مسلک میں مسجد عائشہ سے افضل ہے۔ اولاد ہونے کا پہلے علاج کریں، علاج کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ایک بچی جو ہے 7 سال کی ہے اور وہ تھیلیسیمیا کا شکار، اللہ اس کو شفائے کاملہ صحت دے، آج کیونکہ اس میں مصیبت یہی ہے نا جی کہ خون نہیں بنتا، تو آج کل تو اس کا ٹریٹمنٹ ہے تو بڑا مہنگا، لیکن آپریشن ہو سکتا ہے، وہ گودا بدل دیتے ہیں بچی ٹھیک ہو جاتی ہے۔
آپ حضرات کی دعا سے الحمدللہ میں نے بھی اپنے رشتہ داروں کی مدد سے وہاں کی بہاولپور کی جو سب سے بڑی ہسپتال ہے وکٹوریہ، اس میں تھیلیسمیا کا سینٹر الحمدللہ بنوایا، اور وہاں سینکڑوں بچے ہیں جن کو بلڈ دیا جاتا ہے مفت میں، اور پورا سینٹر بھی ہے ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن ہے اللہ کی رحمت سے۔ اب گورنمنٹ نے بھی مدد کی ہے، زمین بھی دے دی ہے اور پیسے بھی دیے ہیں، تو ہم بھی وہاں وہ بڑا پلان لگا رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے آپریشن مفت ہو جائیں۔ اللہ دے، ہماری طرف سے تو ہمت ہے بس۔ آج میرے اپنے گاؤں میں جو یہ خیراتی ہسپتال بنی، اس میں آج آئی کیمپ لگا ہے آنکھوں کے آپریشن کے لیے، تو فون آیا تھا کہ 350 مریضوں کو ٹکٹ ہم دے چکے ہیں، اور ابھی آگے ہم نے بند کر دی، اتنا مریض آ گئے ہیں۔ ہم نے کہا اس سے تو اب وہ آپریشن شروع کریں، دیکھیں کتنا کر سکتے ہیں بیچارے، اور وہ بھی مفت ہوتا ہے، اس کے کوئی پیسہ نہیں۔ بیعت کرنا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، جو اللہ والا ہو، عالم ہو اور متبع سنت ہو، بالکل کریں۔ چھٹی گزار کے آنے والے کو بھی واپسی پہ احرام باندھنا ہے۔ میرے بیٹے کے دوست نے مجھے کچھ پیسے دیے ہیں، اسے دینے کی اور بھی ہمیں ضرورت ہے، پیسوں میں سے کچھ پیسے لے سکتے ہیں، جس کے لیے اس نے دیے ہیں اسی کو دو، تم درمیان میں ڈنڈی نہ مارو۔ طواف کے بعد جو 2 رکعتیں وہ واجب الطواف ہے۔ میں نے دوسری شادی کرنی ہے، پہلی بیوی نہیں مانتی، وہ کیوں مانے؟ پاگل ہو گئی ہے کہ مانے؟ اس کا اسلام میں کوئی ضروری نہیں ہے، اسلام میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر نقد 500 کی ادھار 600 کی وہ جائز ہے، وہ سود نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آپ نے دونوں ریٹ بتا دیے نا کہ نقد کا یہ ہے، ادھار کا یہ ہے، تو اس نے ادھار والا چن لیا، یہ تو سود نہیں ہے۔ اگر بینک گارنٹی دے لیکن سود وہ نہ لے، صرف 25% ضمانت کے لیے رقم جمع کرے، وہ ٹھیک ہے۔ کعبہ پر پہلی نظر پڑتی جب باہر سے آتے ہیں اپنے ملک سے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ویسے تو انشاءاللہ جب بھی نظر پڑے اللہ کرے گا قبول ہوگی۔ کوئی آدمی اگر حیات انبیاء کا قائل نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، خدا کے بندے کوئی کافر تو نہیں ہو گیا نا، مسئلہ اختلافی ہے، بعض قائل ہیں بعض قائل نہیں ہیں، ان کو بڑھاؤ نہیں۔ مکے سے طائف جائیں تو واپسی احرام ضروری ہے، چونکہ طائف میقات ہے۔ ہم نے احرام عمرہ کر لیا، سر کے بال کاٹے بغیر احرام کھول دیا، بالکل دم ہے۔ پہلے بال تو کٹاؤ، جب تک بال نہیں کٹاؤ گے دم پڑتی چلی جائے گی، پھر ایک دم نہیں رہے گی۔ ابھی تم احرام میں ہو جب تک سر نہیں مڑاؤ گے، چادریں کھولنے سے احرام نہیں ختم ہو جاتا۔ دور سڑکوں میں لوگ صفیں بنا لیتے ہیں، انشاءاللہ اللہ ان کی بھی نماز قبول کرے گا، لیکن نہیں کرنا چاہیے، آگے آنا چاہیے۔ ایک محرم اگر طواف صفا کر چکا ہے، دوسرا بھی کر چکا ہے، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مکے سے جدہ کام سے جائے، واپسی پہ احرام ضروری نہیں ہے، چونکہ جدہ میقات نہیں ہے۔ بینک میزان جو ہے وہ اسلامی بینک ہے، میں نے تو یہی سنایا ہے، میرے معلومات یہی ہے کہ اسلامی بینک ہے، اور اس میں کسی بڑے عالم کے بیٹے بھی وہاں وائس چیئرمین ہیں، حضرت مولانا تقی صاحب کے بیٹے، اللہ عالم جو میں نے سنا۔ بہرحال وہ اسلامی بینک ہے تقریباً۔ مقام ابراہیم کا وہ تو چھوٹا سا پتھر تھا جو حضرت کھڑے ہوتے تھے، باقی تو انہوں نے شیشہ لگا کے بند کر دیا ہے کہ حاجی اپنے فوٹو اندر ڈالتے تھے پتھر کو کہ مہربانی کر کے میرا فوٹو یاد رکھنا، قیامت میری سفارش کرنا۔ مائے زمزم سامان میں چھپا کر جائے، تمہاری مرضی۔ میرے جوتے 2 جوڑے گم ہو گئے ہیں، تو اب لوگوں کے مت اٹھاؤ، ایک لے کے اپنے ساتھ رکھو۔ کعبے کا عمرے والے کے لیے طواف الوداع نہیں ہوتا۔ ہمارے دوست فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے۔ ہندوستان جو ہے اس کو میں دارالحرب تو نہیں کہہ سکتا،
بہرحال یہ ہے کہ وہ دارالکفر تو ہے لیکن دارالامن بھی ہے کہ وہاں ہمارے مدارس ہیں، علماء ہیں، ہمارے ممبر ہیں، ہمارے منسٹر ہیں، ہمارے وزیر ہیں، وہاں ہمارا امن دخل ہے۔ دارالحرب تو وہ ہوتا ہے کہ جہاں صرف لڑائی ہو بس۔ پاکستان میں جو انشورنس کمپنی اسٹیٹ لائف وغیرہ ہے وہ بالکل حرام ہے۔ اگر ایک آدمی ہندوستان سے آیا ہے جدہ سے جائے گا مدینہ، ٹھیک ہے، پھر مدینے سے احرام باندھے۔ میرے ایک دوست نے کچھ دن پہلے ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ یہ ہوٹل والا عمرہ نہیں ہوتا، یہ کوئی نیا نکلا ہے اس 14ویں صدی میں، آج سے پہلے یہ نہیں تھا۔ مجھے 20 سال پہلے کسی کتاب میں دکھا دو، کسی مولوی نے لکھا ہو۔ یہ تو آج کل ہمارے نئے پڑھے لکھے لوگ ہیں، خود مجتہد بن گئے، ہر بات پہ خود اجتہاد کرتے ہیں۔ میرا بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے، قصور اس کا ہوتا ہے، بہرحال جھگڑا نہ کیا کرو، دونوں معاف کیا کرو ایک دوسرے کو، ورنہ زندگی تنگ خراب ہو جائے۔ اور اللہ کا بھی یہی حکم ہے کہ بھلے من عفا و اصلح، معاف کرو۔ میں نے نیت کی تھی کہ اگر شادی کے بعد اللہ مجھے 1 سال میں بیٹے دیں گے تو میں اعتکاف کروں گا، تو اب جب آپ کو موقع ملے اعتکاف کر لیں، رمضان ضروری نہیں ہے۔ جنازے کے بعد دعا جو ہے وہ خالص بدعت ہے۔ تمام انبیاء حیات ہیں۔ کہتے ہیں کہ طاقت کے لیے آپ نے کہا تھا کہ انجیکشن لگانے سے آدمی جوان ہو جائے، تو مجھے کسی ڈاکٹر نے کہا تھا، نہ میں نے لگوایا نہ پوچھا، میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ وہ تو کسی نے مجھے کہا تھا، اللہ عالم اس نے بھی ایسے بات کی تھی یا حقیقت تھی، خدا جانتا ہے۔ ویسے تو اب دنیا میں کئی انجیکشن آ گئے ہیں، آپ کو تکلیف ہے تو کسی سیکسیولوجسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں، سارے کام مکی صاحب سے نہ لیں۔ کہتے ہیں جی طواف کے پہلے چکر میں دایاں کندھا خالی کرنا بھول گیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر عمرے والی خاتون اپنے بال خود کاٹے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ میری مالی حالت کمزور ہے، ماں کی جگہ عمرے کے لیے بالکل جائز ہے، ان کا بھی عمرہ کریں، تمہارا بھی عمرہ مل گیا، اور بھی عمرے کرو۔ نماز جنازہ کے اندر حنفی مسلک میں فاتحہ ضروری نہیں ہے، یہ کوئی سندھی میں لکھا ہے، یہ پڑھا نہیں جاتا۔ میرے والد مدینے سے مکہ آ رہا تھا، میقات میں احرام باندھ لیا عمرے کے لیے، راستے میں بیمار ہو گئے، مکہ پہنچے تو زیادہ بیمار ہو گئے، احرام اتار دیا، عمرہ نہیں کیا۔ اب وہ عمرہ بھی قضا کریں گے اور دم بھی دیں گے۔ پاکستان میں دم نہیں، مکے میں دم دیں گے۔ اگر ایک آدمی نے طواف زیادہ کیے ہیں اور اس کو ٹائم نہیں ملا نماز پڑھنے، تو بعد میں پڑھ لے، کوئی مشکل نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ صفا مروہ کے 2 چکر لگائے، ساتھی گم ہو گیا، اس کو ڈھونڈنے چلا گیا، کافی دیر کے بعد آ کے پھر میں نے تیسرا چکر شروع، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ میری بیٹی کو بولنے میں تکلیف ہے، زمزم پلائیں، اللہ سے دعا کریں۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب صحیح حدیث کے مطابق 1000 ہے۔ اگر آپ 21 دن کے لیے آئے ہیں، 10 دن مکے میں اور 10 دن مدینے میں، تو نماز قصر ہوگی۔ قبر میں جا کے قرآن نہ پڑھا کریں، رفع یدین کرنا فرض نہیں ہے۔ نبی کا سایہ تھا، بالکل تھا۔ داڑھی کتروانا بھی گناہ ہے۔ عشق اور عقل کا مرحلہ جو ہے، سب سے بڑی چیز اتباع قرآن و سنت ہے۔ عشق ہو تو اللہ سے کرو، عشق ہو تو رسول اللہ سے کرو، عشق ہو تو گندی عورتوں سے تو نہ کرو۔ جب بوڑھی ہو جائیں گی پھر کیا کرو گے؟ عشق کو تو نکل جائے گا۔
بیوی کا بال اینک میں الجھ گیا، ٹوٹ گیا، کچھ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین، فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری سب ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ یا الہ العالمین پوری دنیا میں جہاں مسجدیں ہیں مدرسے ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، دین کی جماعتوں کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔